بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہیرا پبلک سیکنڈری اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرا نام مس فرزانہ جاوید ہے اور میں ہیرا پبلک سیکنڈری اسکول میں اردو تدریس کے فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ عزیز طالب علموں، آج ہم اردو نصاب برائے جماعت ہشتم تا دہم کے لیے سبق رشتہ ناطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ طالب علم سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ اس سبق کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سبق رشتہ ناطہ مولانا محمد حسین آزاد نے تحریر کیا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو ادب کے روشن ستارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ اس سبق میں مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے، جوڑ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ کی طرف سے قائم ہے، اس لیے ہمیں ان کو نبھانا چاہیے اور انہیں مضبوط کرنا چاہیے۔ ہر رشتے کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب، تعظیم اور رعایت دنیا کی فلاح بہبود کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی اور بے توجہی سے پیش آئیں گے تو وقت پر کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم رشتے ناتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو زندگی ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ دشوار ہوتی چلی جائے گی۔ جو ہمارا بزرگ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خدمت کریں اور دنیا اور آخرت کو اپنی سنواریں۔ اگر ہم اپنے والدین سے خودسر رہے، بدگمان رہے، سرکش رہیں گے تو ہماری اولاد بھی یقیناً ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ جو بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا، یقیناً وہ اللہ کی عبادت بھی دل سے نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین تو ہمیں لیتے دیتے نظر آتے ہیں، اللہ تو ہمیں لیتے دیتے نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے جو والدین کے حقوق کو نہ مانے وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیسے مانے گا، کیونکہ وہ اللہ نظر بھی نہیں آتا اور لیتا دیتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس دنیا میں اول درجہ بندگی کا اللہ کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ اس کی اطاعت، اس کی عبادت ہر حال میں ہم پر واجب اور فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ ہمارے والدین کا ہے، جو ہماری پیدائش کا، پرورش کا، یعنی اس دنیا میں آنے اور ہمیں پروان چڑھانے کا سبب ہیں۔ ان کے احکام جو بھی وہ ہمیں حکم دیتے ہیں وہ یقیناً اس میں ہمارے لیے فائدے ہوتے ہیں، خیر ہوتی ہے۔ جو اولادیں والدین کا کہنا مانتی ہیں وہ کامیاب رہتی ہیں، اور جو ان سے نافرمانی کرتی ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے والدین کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کی رضامندی کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ والدین ہماری جسمانی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو استاد ہماری روحانی پرورش کرتا ہے۔ اسی طرح نانا نانی، دادا دادی ہمارے بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں، ان کا احترام و تعظیم بھی لازمی ہے۔ اسی طرح ہمارے دودیالی اور ننیالی، جیسے دودیالی چچا، پھپھو، تایا وغیرہ، اور ننیالی خالہ، ماموں، نان نانی وغیرہ، تمام رشتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بھائی بھی ہماری قوت اور بازو ہوتے ہیں، ہماری طاقت کا سبب ہوتے ہیں۔ بڑے بھائیوں کا بھی احترام باپ کی طرح کرنا چاہیے۔ بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو مان دینا چاہیے، کیونکہ ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر رشتہ دار ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے۔ امید ہے طالب علموں آپ نے اس خلاصے کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ عزیز طالب علموں، اب ہم سبق رشتہ ناطے کے اہم جملوں کو سمجھیں گے۔ پہلا جملہ جو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا وہ ہے، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو اس سبق کے مصنف
مولانا محمد حسین آزاد ہیں، اور یہ جو کہ ایک بلند پایہ انشا پرداز ہیں۔ ان کی تحریروں میں تمثیل نگاری، سادگی، روانی، مختصر جملے، مرقع نگاری اور مرصع نگاری نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اور اس جملوں میں مختلف رشتوں کے حوالے سے ان کی مروت کے لحاظ سے مصنف نے تحریر کیا ہے۔ تو اس جملے میں وہ کہتے ہیں، مولانا محمد حسین آزاد اس جملے میں کہتے ہیں کہ رشتہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ بندھن ہیں جو ایک دوسرے کی عزت، احترام اور لحاظ و مروت سے مضبوط ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں قریبی اور دوری دونوں طرح کے رشتے ہوتے ہیں جنہیں کسی طور پر بھی توڑا نہیں جا سکتا، خواہ انسان اپنے طور پر توڑے۔ یہ اللہ کے قائم کردہ رشتے ہیں جو انسانوں کی مرضی سے نہیں ٹوٹتے، اس لیے اللہ کے حکم، اس کی مرضی کو پورا کرنے اور رب کی خوشنودی کے لیے ان رشتوں کو برقرار رکھنا اور مضبوط کرنے میں ہی ہماری کامیابی اور نجات ہے۔ آئیے دوسرے جملے کی طرف۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے، باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد روحانی۔ تشریح اس جملے کی اس طرح ہوگی۔ اس جملے میں مولانا محمد حسین آزاد استاد کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باپ اولاد کو دنیا میں لانے کا سبب ہیں تو استاد اسے زمین سے عرش تک پہنچانے کا سبب۔ ایک باپ یا ماں اپنے بچوں کی جسمانی اور مادی پرورش و ضروریات پوری کرتے ہیں تو استاد اس کی دماغی و روحانی تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ استاد اپنے طالب علموں کو اپنا علم منتقل کرتے ہیں، ان کے شعور کی پختگی کرتے ہیں، اس لیے ایک استاد کا مرتبہ و مقام باپ کے مرتبہ مقام کے مساوی ہوتا ہے۔ آئیے جملہ نمبر 3۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے۔ اس جملے میں مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بزرگی کا مرتبہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس خالق نے اپنے رحم و کرم سے ہماری تمام ضروریات کی تکمیل فرمائی اور ہمیں خوبصورت رشتے عطا فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ جو رحم و کرم اس نے ہماری ذات پر کیا تو ہم پر لازم ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی مرضی اور حکم کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں کہ یہی حق بندگی ہے۔ چوتھا جملہ، دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہے، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ تو اس جملے میں مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا میں مقام و مرتبہ ہمارے والدین کا ہے، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ ماں باپ دکھ تکلیف اٹھا کر انتہائی محنت و مشقت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، جو عدم سے دنیا میں ہمیں لے کر آئے، جن کی بدولت ہم نے دنیا میں آنکھیں کھولیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سیکھا۔ اس لیے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، ان کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رب کی رضا والد کی رضا میں اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے، اور یہ بھی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک اور جملہ، مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات۔ اس جملے میں مولانا محمد حسین آزاد نے پھوپھی بھتیجے کی محبت اور تعلق کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اولاد باپ کی نسل سے ہوتی ہے اور باپ اور اس کی بہن یعنی پھوپھی ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں، اس لیے فطری طور پر پھوپھی کو اپنے خون یعنی بھتیجے سے محبت ہوتی ہے، جبکہ ماں کبھی کبھار دوسرے خاندان سے بھی ہوتی ہے، لہٰذا بچوں پر لازم ہے کہ اپنے دودیالی رشتوں یعنی چچا پھوپھی کے حق کو پہچانیں اور ان کی خدمت و تعظیم کریں۔ اگلا جملہ، تمہارا ہر ایک بھائی قوت و بازو ہے، مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر۔ تو اس جملے میں حسین آزاد کہتے ہیں کہ بھائیوں کے حق تعلق کو سمجھنا چاہیے۔ بھائی بھائی کا معاون و مددگار ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے کے لیے قوت و بازو کا کام کرتا ہے، ایک دوسرے کی طاقت کا سبب بنتا ہے، اور مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر ہوتا ہے، اس لیے بڑے بھائی کی عزت باپ کی طرح کرنی چاہیے۔ ایک آخری جملہ، چھٹا جملہ، ان کا دل بہت نازک ہے۔ اس جملے میں آزاد بہنوں کے جذبات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، بھائیوں کی عدم توجہی اور بے رخی سے ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ بھائیوں کے متعلق بہنوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائیوں پر ان کا بھی حق ہے، اس لیے وہ ڈھیروں امیدیں آرزویں اپنے بھائیوں سے رکھتی ہیں اور بھائیوں کو بھی لازم ہے کہ ان کا مان اور بھروسہ رکھیں۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ نے اسے سمجھا ہوگا۔ اب ہم سبق رشتہ ناطے کے بک ورک کو حل کرنے جا رہے ہیں۔
آئیے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 پر سوال نمبر 1 دیا گیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ حصہ 5 سوالوں پہ مشتمل ہے اور ان 5 کے ہی جواب ہم نے آپ کے نوٹس میں شامل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2 ہے چوز دا بیسٹ آنسر، یعنی درست جواب پر آپ نے ٹک لگانی ہے، اس کی شناخت کر کے اس پہ سائن کا نشان لگانا ہے۔ الف ہے اس کا رشتہ ایک پیوند ہے۔ کیسا پیوند ہے؟ خدائی، دنیاوی، لازمی، مصنوعی۔ یقیناً خدائی پیوند ہے۔ بے حصے پہ آتے ہیں۔ بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ کس کو محبت نہ ہو؟ بچے کی پرورش جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کرتے ہیں، تو ماں باپ کو اگر محبت نہ ہو تو بچے کی پرورش ممکن نہیں ہوتی۔ جیم، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں۔ کیا ہیں؟ نظارے، رشتے، احکامات، مزے۔ یقیناً رشتے۔ اس کا دال حصہ ہے رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون فلسفہ، قانون شہادت، قانون کیمیا اور قانون ادب۔ تو ہم یہ پیچھے سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ رشتوں کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ اس کا ہے بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی خوشنودی، دنیا کی دولت، عزت دار ملازمت، دنیا کی نعمتیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم بزرگوں کی خدمت کریں گے تو ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ سوال نمبر 3، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ الف ہے اس کا تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے۔ تو پیچھے کتاب کے سبق کے مطابق اس میں لفظ آئے گا سرکش، سین رے کاف شین، سرکش رہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ بے ہے جب تم ڈیش ہوگے تو اسی طرح تمہارے خود تمہاری خدمت کریں گے۔ خود بچوں کو کہتے ہیں جب تم ڈیش ہوگے، جب تم بڑے ہوگے۔ اس کا جیم ہے جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ کس کی پرورش؟ ماں باپ یا بزرگوں؟ تو سبق کے حساب سے، سبق کے حوالے سے اس میں آئے گا بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، اور بزرگوں میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ دال، جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ سبق کے مطابق جس شخص کو بزرگوں کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ اللہ کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ ہے اس کا اول مرتبہ دنیا کا بزرگی کا دنیا میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سوال نمبر 4، درست بیان پر آپ نے درست کا نشان لگانا ہے اور جو بیان غلط ہو اس پر آپ نے کراس کا نشان ڈالنا ہے۔ الف، جو ماں باپ کے حقوق، پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ اس کا بے ہے ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ یقیناً غلط ہے۔ جیم ہے اس کا والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ بالکل درست، والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ دال ہے اس کا استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے، استاد کا رتبہ ہمارے دین میں بتایا گیا ہے کہ والدین کے برابر ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس کا استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ بے شک ماں باپ جسمانی تربیت کرتے ہیں تو استاد علم سے روح کی پرورش کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے صفحہ نمبر 38 پر ایک آپ کو مبتدا اور خبر کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 بھی پہلے اس سے موجود ہے۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا کہ عنوان سے 400 الفاظ میں مشتمل مضمون لکھیے، تو یہ آپ کے نوٹس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دیا گیا ہے کہ جملے کے اصل عنصر 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر۔ مبتدا کیا ہے؟ وہ شخص یا چیز ہے جس کا ذکر کیا جائے، وہ مبتدا بنا۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر جملے کا وہ عنصر ہے جو کسی شخص یا نسبت سے کام کے کرنے یا ہونے کو بیان کرے۔ اس میں ایک اور سوال آپ کو دیا گیا ہے کہ درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ اکرم گیا، تو اس میں جتنے بھی اسما ہوں گے، نام ہوں گے، وہ تمام کے تمام مبتدا میں جائیں گے، اور جو ان کا کام ہوگا، ان کی خبر ہوگی، وہ خبر میں جائیں گے۔ مثلا اکرم گیا، تو مبتدا اس کا اکرم ہے اور خبر اس کی کیا ہے؟ گیا۔
اس کے بعد دوسرا جملہ ہے بچہ کودا، تو بچہ اس کی مبتدا اور اس کا کام کیا تھا، اس کی خبر کیا ہے، کودا۔ بانو آئی، بانو نام ہے اس کا، یہ مبتدا ہے اور اس کا کام کیا ہے، آئی، یہ اس کی مبتدا۔ زین رویا، زین اس کا مبتدا ہے اور رونا اس کا خبر ہے۔ ابو آئے، ابو کیا ہے، مبتدا اور آئے ان کے مبتدا یعنی خبر ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ تمام کام سمجھ میں آیا ہوگا، تو آپ اس کام کو مکمل کرنا ہے رجسٹرز میں۔ انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔